نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو، خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو دو گے۔ ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے گا۔ اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا، اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض دے۔ اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو۔ جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی۔ تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہٰذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنا دے دو، اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنا دے دو، رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا، جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفاق کی تعریف کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ جب تک امراء، مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے، تم اللہ کے راستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے راستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا، امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو، سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے۔ رمضان المبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے۔ ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا۔ قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی،
اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے نا بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانہ لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دیکھ کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ، اس کی چوڑائی ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی اونچائی ہے، یعنی پہاڑ کی بات ہو رہی،
جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ. حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ 3 راتیں گزرنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سوائے اس کے کہ جو میں نے قرض دینا ہو. قرض کے لیے بچاؤں گا، باقی میں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. 3 راتوں سے زیادہ نہیں گزریں گی، خرچ کر دوں. یہ شوق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے ساتھ. حضور پسند کرتے سخاوت کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ہمیشہ لوگوں کو عطا کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرنے کی ترغیب دیتے، لوگوں کو رغبت دلاتے. ہمارے ہاں پہلی تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے کا ماحول نہیں بنتا، اور اگر بعض لوگ خرچ کرتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب آپ کو دینا ہے، جب آپ کو مالک کے راستے میں دینا ہے، تو پھر آپ کو بندہ تھوڑی دیکھنا ہے، پھر تو اللہ کی رضا دیکھنی ہے. تو خرچ تو کرتے ہیں، لیکن وہ خوش دلی، وہ ذوق، وہ شوق، وہ خوبصورتی ان کی طبیعت میں نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کے خرچ کریں. پھر خرچ کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، لیکن کب بندہ بیمار ہو گیا، جب تندرست تھا لاکھوں روپے پڑے تھے، صدقہ کرنے کا خیال نہیں آیا. ہزاروں موجود تھے، اس کے دل کی توجہ اس جانب نہیں ہوئی. آج بیمار پڑا ہے، کمزوری آ گئی ہے، قریب المرگ ہو گیا ہے، اب اس کا خیال آتا ہے کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں. ایک بکرا لو بھی ذرا ذبح کر دو، ذرا تھوڑا صدقہ دے دو. کس بات پر؟ کہ میں بیمار ہو گیا. کس بات پر؟ کہ میں کمزور ہو گیا. اگر آپ صحت کے عالم میں صدقہ کرتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو وہ کیا خوب تھا. وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں تو فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے جب خرچ کرنا شروع کیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے مجھے ابھارا کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جتنا میں اپنے والدین کی طرف سے خرچ کر رہا ہوں نا، میری اولاد بھی میرے بعد اتنا ہی خرچ کرے گی. تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، ان کی آسانیوں کا خیال کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے زیادہ دیا ہے اس میں سے میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں. تو اس شوق کے ساتھ میں نے خرچ کرنا شروع کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا مرتے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. زندگی میں 1 درہم دینا مرتے وقت، یعنی عین بیماری کے عالم میں جب تو خرچ کر رہا ہے تو وہ تو 100 خرچ کرے گا درہم، اور تندرستی میں، صحت میں تو نے 1 خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس 1 کا ثواب تجھے اس وقت سے زیادہ عطا فرمائے گا. یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف میں مشکات میں ملے گی. حضور فرماتے ہیں صحت کے عالم میں خرچ کر، بجائے اس کے کہ تیری طرف سے کچھ صدقہ دینے جائے تو خود صدقہ دینے جا. اپنے ہاتھوں سے دے اور شوق بنا کے دے اور توجہ کر کے دے، اور تیری طبیعت لگی ہوئی ہو اور تو خود اپنے کندھے پہ رکھ کے جائے، غریبوں کے گھر میں پہنچا کے آئے، اور تو تیرا دل کرے اگر میرے گھر کے اندر گندم موجود ہے پھر کوئی بھوکا نہ سوئے. اگر میرے پاس طاقت موجود ہے کسی کو کپڑا پہنانے کی تو پھر کوئی غریب سردی میں ٹھٹھرتا نہ سوئے. اگر میرے پاس طاقت موجود ہے مکانات بنانے کی، پھر مالک کریم کا کوئی بندہ جس کو میرے رب نے پیدا کیا، اس کی قدرت کا جو شاہکار ہے رسول پاک علیہ السلام کا، کوئی غلام بغیر چھت کے نہ سوئے. اگر میرے پاس طاقت ہے تو پھر میرا حال تو یہ ہونا چاہیے نا کہ کسی غریب کی بیٹی اس لیے نہ بیٹھی رہے کہ اس کے پاس جہیز کوئی نہیں. یوں نہ ہو کہ میرے گھر کے اندر تو آدھا کھانا کھایا جائے اور آدھا ضائع کیا جائے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات کو ترس ہیں کہ کچھ مرضی کا من پسند مل جاتا تو پیٹ بھر کے کھا لیتے. سخاوت کا حکم دیا گیا. صحت کے عالم میں خرچ کریں، تندرستی کے عالم میں خرچ کریں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں. یہ ماحول نہ بنائیں کہ بیمار ہو گیا ہوں تو جا بیٹے صدقہ کر دے، اب میں کمزور پڑ گیا ہوں تو جا بیٹے تو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. ایک شوق ہو، ایک طبیعت ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ، ذرا یہ انداز بھی دیکھیے گا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم چونکہ حضور کی ازواج کثیر تعداد میں تھی تو کبھی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات بھی کرتی تھی، اور اس سوالات کے اندر محبت چھلکتی تھی، محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے آ کے کون ملے گا؟ اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی. مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی. تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی. لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا. وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں. ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں. ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے. لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی. ان کا شوق تھا. تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی. حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے. رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا. اقامت کہہ دی گئی. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا اقامت کہیں جا چکی تھی پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے ہیں، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں، نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی. یار اپنا شوق بنائیں. آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں. ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں. اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے. ذہن بنائیں سخاوت کا. اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں. آپ مساجد کا خیال کریں، مدارس کا خیال کریں اور خوب خیال کریں، خوب خیال کریں. اور غرباء کا خیال کریں، مساکین کا خیال کریں، کمزور لوگوں کا خیال کریں. دیکھیں رب فرماتا ہے خرچ تم نے غریب پہ کرنا ہے پر قرض تم نے اپنے رب کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے. اور جب قریب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے. سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی. مسجد مکمل ہو گئی. سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں. تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا. 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا. ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں. فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے. اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے. وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہیں مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے. وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی. اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ صحیح حدیث کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے. اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو، اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی. فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا.
آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے، ہر وقت وہ مسجد موجود ہے، دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں۔ گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے، وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبری، یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی، حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی۔ یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا، حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے، تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی، تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں، حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی۔ گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے، اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا، اگر کوئی 2-4 بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی الجھ جائیں، ان کو الجھا ہی لیا جائے، تو سب سے پہلا فتویٰ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزانچی ہے، مسجد کو کھا گیا، سب سے پہلا فتویٰ اس کو یہ لگتا ہے۔ اور اکثر آپ ناراض نہ ہوں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دھیلا نہیں دیتے مسجد میں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی، ہاں جی، کہ اس نے پیسے دیے تھے تو یہ کھا گیا۔ مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا ہے، تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی ہمدردی دے کے تو 1-2 بات اور کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیے مسجد میں؟ کہنے لگا جی کچھ میں نے بھی دیے۔ میں کہا چل پہلا تیرے تے دعا مانا وہ کولو آ چلیے، کہنے جی نہیں وہ تو میں دے چھڑے، تو میں کہا پھر جنہ دیتے سن انہاں بھی دے ہی چھڑے کہ توں حساب لینا ہے کہ اللہ لینا ہے، اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اس بندے نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ میں کیا بھائی تیرے تے دعائیے نہ پیسے جڑے تیرے کھا گئے، تو تے وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے۔ آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، کام دیکھیں، اخراجات دیکھیں، معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے۔ آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، دنگا ہوتا ہے، اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کو پارٹی رکھنی ہوتی ہے، جینا تو ہے نا دنیا میں، وہ بھی پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب پارٹی بھاری کیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں، پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے، اس کی پابندی ہوتی ہے۔ ایک نے کہہ دیا تو کھل کے نماز پڑھا، سویرے ہی تو مزہ ہوتا ہے نماز پڑھن دا، تو دوسرا کہتا ہے قاری صاحب آپ تو فارغ ہیں، ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی۔ مسجد کی آباد کاری میں آپ حصہ لیں، چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں، کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بازی کے طور پر مسجد نہ بنائے، رضا الہی کے لیے مسجد بنائے، اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے۔ مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیے، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں۔ آ کے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا، یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو آپ کسی سے بھی کرا لیں، یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے۔ چیزوں کو غلط کہنا، بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے، لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے۔ یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں، کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم کے صحابی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں آ کے چراغ جلایا تھا،
اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک، اتنے راضی ہوئے، فرمایا تمیم تو نے مسجد میں چراغ نہیں جلایا، تو نے تو اپنی قبر روشن کر لی ہے، اور فرمایا تم نے تو مکمل نور حاصل کر لیا ہے، مکمل۔ اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سیدنا بلال حبشی کی، وہ مسجد کا خیال کرتے، مسجد پہ توجہ دیتے، مسجد نبوی میں کون سی چیز کہاں کس انداز میں کرنی ہے، حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا، فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں گی، مرد نہ داخل ہوں، حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے، جن کے گھر مسجد کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے تھے، مسجد میں آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اب جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بالکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے، لہذا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ کھلا رہے، اور وہ ہے جناب ابو بکر صدیق کا۔ وہ آج بھی کھلا ہے مسجد نبوی میں، اس کو وہ دروازے کو بند نہیں کرتے، کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں، دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے۔ حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزئین و آرائش میں، اس کی وسعت میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ حضرت بلال جھاڑو دیتے، آنے والے لوگوں کا خیال کرتے، مجھے کہہ لینے دیں، اس کو سیاسی نہ رہنا سمجھے، مجھے کہنے دیں، اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں۔ مسجد نبوی ایک پارلیمنٹ ہاؤس کا درجہ رکھتی تھی، اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ طے ہوتے تھے، اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر۔ ہماری سیاست ناپاک اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی۔ جب تک یہ مسجد کے اندر تھی، وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے، قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے، بڑا صاف ستھرا نظام چلتا تھا۔ امیر المومنین کا پارلیمنٹ ہاؤس مسجد ہوتی تھی، وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے، اور مسجد کے پاکیزہ ماحول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی، جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اور میں اکثر آئمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے، امام صاحب نہ بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے، پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے، پھر وہ 15 فون کرتے ہیں، فلانے کے پاس چابیاں ہیں وہ لے کے جماعت کرا دینا، بڑا پیار کرتے ہیں مسجد سے، بڑا، لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد میں پکا نہیں ہوتا۔ سارے نمازی غلطی کر لیں، بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں، ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا، لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ وہ 2-4 جگہ پہ چھٹی کر لے، کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ۔ ہم مسجد کی آباد کاری میں جب ذوق پیدا کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبوی شریف میں آتے، نماز پڑھتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے۔ حضرت بلال حبشی مسجد کی خدمت کرتے تھے، پھر حضور کے وصال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے، وہاں انہوں نے وقت گزارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں، تو کہتے ہیں میں جناب بلال حبشی سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال، وہ فلاں کونے کی کیا پوزیشن ہے، فلاں جگہ اب کیا حالات، وہ فلاں جگہ سیدہ عائشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا، اس کی کیا پوزیشن ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا۔ کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا، تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی ہے، مسجد اس سے ڈھونڈتی ہے، مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا، قربان جاؤں۔ فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے، وہ دنیا چھوڑ جائے، تو مسجد کی وہ صف روتی ہے، وہ اسے ڈھونڈتی ہے، وہ اس کو تلاش کرتی ہے، وہ اس کے لیے آنسو بہاتی، اللہ کے حضور التجا کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا، وہ یہاں نماز پڑھتا تھا، وہ یہاں آیا کرتا تھا، مسجد اس کے لیے روتی ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھے میری بات، کسی کو بیٹے رو رہے ہیں، کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں، کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا،
اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا، مسجد کا نمازی، اس کے لیے مسجد کی صف، مسجد کا مصلی آنسو بہاتا ہے، اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا؟ مجھے بتلاؤ، جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی، پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے، پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکھا برسے، اسے کس قدر نوازا جائے گا جس کے لیے مسجد روئے گی، مسجد کا یہ اعزاز ہوگا جس کے لیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے۔ فرمایا پھر گھر نہ پڑھ، پھر مسجد آ کے پڑھ، پھر تو مسجد میں آیا کر، تو نماز پڑھا کر، تیرے کانوں میں آواز جاتی، لہذا تو مسجد میں آیا کر، یہاں آ کے نماز پڑھا کر۔ بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی، ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے، مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ، یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے گی۔ فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناؤ اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو، کچھ نوافل، کچھ سنتیں، کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو۔ فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بالکل، اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں، ہنستے ہیں، بستے ہیں، کھیلتے ہیں، اٹھتے ہیں، پر 2 رکعتیں نماز نہیں پڑھی جاتی، وہ قبرستان ہے۔ حضور نے فرمایا قبرستان ہے، جتنی مرضی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، ہر کمرے میں اے سی ہو، بڑا شاندار باتھ روم ہو، ساری سہولتیں ہوں، اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے، خواتین نہیں پڑھتی، مرد کچھ نفل نہیں پڑھتے، وہ قبرستان ہے۔ اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تہجد کا وضو کرتا ہے، وہ مردوں کا گھر نہیں، وہ تو زندوں کا گھر ہے۔ بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بوڑھے اٹھ کے تہجد کا وضو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں۔ بابا جی سویرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تنگ ہوتا ہے، دیکھو جی مطلب چونکہ اس نے تو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ تیرے گھر میں کوئی تہجد کا وضو کرتا ہے تو رب راضی کتنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے تیری بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں، اس کا بوڑھا باپ، اس کا دادا، اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا۔ ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی، اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے، تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ اجر والے جو اعمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کوڑا مسجد سے باہر نکال دے گا، رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی، ناراض نہ ہونا، مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی۔ میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھائیوں کو بلایا تھا، کچھ دن ہوئے، میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں، اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا اپنے حکم سمجھنا ہے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دیں۔ بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے، اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسجد، تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید، مسجد کی صفائی کر۔ لیکن یہ بھی غریبوں کے حصے میں آیا، امیر بندہ تو 50,000 روپیہ دیتا ہے مسجد میں، کہتا ہے واکر خرید لو، پھر اس کے بعد قاری صاحب سے آ کے کہتا ہے کہ تو واکر لے کے دیتا سی، صفائی کیوں نہیں کران دے؟ تو اگر کوئی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لقمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو، ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی کہ قاری صاحب کو صفائی نہیں کرائی دی، تو پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی، تو میں کہ تسی اپنے بالا کو کرا لو، لیاؤ بالا نال، وہ نہیں کرتے صفائی۔ اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے پہ صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو قاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے؟ قاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی اماں آ جاتی ہے، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو 8,000 کا ہے اور میرا بچہ 1.5 کروڑ کا ہے، میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے، میرا بچہ نے اسکول جانا ہوتا ہے، سبق سنانے آتا ہے کہ صفائیاں کرنے آتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ گئے جو توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے، جن کا ذوق ہوتا تھا، جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں گے اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے؟ طبیعت ہی نہیں، دل ہی نہیں۔ وہ بندہ جس نے 50,000 روپیہ دیا وہ جھاڑو کو ہاتھ لگائے، توبہ 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 توبہ۔
وہ کوئی کام کر لے، ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تو آ کے کہے گا جاتی دفعہ، کہہ جائے گا کہ وہ ذرا فلانی جگہ کو بھی صاف کرا دے، وہاں بڑا برا حال تھا۔ تو بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو جس طرح اللہ سب کا رب ہے اسی طرح مسجد بھی سب کی سانجی ہے کہ نہیں؟ تو وہ تھوڑی سی نیکی آپ کر لیں، وہ جھاڑو پڑا ہے، کام کریں اپنے علاقے کی مسجد کی خوبصورتی میں، تزئین و آرائش میں، اور کوشش کریں تھوڑا چل کے وقت پہ مسجد میں جائیں، ذوق بنائیں۔ ایک قبیلہ تھا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں نہ کچھ مکانات خالی ہوئے، تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے۔ ان کو دور سے آنا پڑتا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے۔ دور سے چل کے آنا پڑتا ہے، وہ قریب آ جائیں گے تو ذرا مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی۔ حضور نے انہیں بلا لیا، فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی، نہ خریدو تمہاری مرضی، پر ایک بات سن لو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا، رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں، تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں، تمہارے قدم 2 دفعہ حضور نے فرمایا، حدیث میں موجود ہے، 2 دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے اجر کے آنکھیں گول، حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں، رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل، ہاں ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا، ہم دور ہی ٹھیک ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے زیادہ قدم لکھے جائیں، زیادہ قدم، ہم دور سے چل کے آیا کریں گے۔ شعر یاد آ گیا ہے کسی درویش کا، اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائیں، مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا، مسجد کے ساتھ ان کی وابستگی بڑی مضبوط رہی۔ میں نا مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا، تو بہت زیادہ شہرت بھی کئی دفعہ بہت سارے مسائل کو بھی جنم دیتی ہے، تو کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو خود ادب کے ساتھ جانا چاہیے، وہاں زیادہ جھمگٹے لوگوں کا آنا جانا، ہاتھ چموانا ویسے ہی تھوڑا ادب کے خلاف لگتا ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ ذرا وہاں کوشش کی جائے کہ ذرا چپکے سے کوئی کام ہو جائے، لیکن پیار کرنے والے تو پھر مل ہی جاتے ہیں نا ہر جگہ۔ مسجد نبوی شریف کی صفائی کرنے والے لوگ میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے آپ سے فوٹو کھنچا لیں، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا کسی درویش کا، اس نے کہا تھا طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ میں نے کہا جی کھنچوا لیں، ان میں ایک شخص بولا، کہنے لگا پیر صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کریں۔ کہنے لگا میرا نا تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، بلدیہ کا ملازم ہوں، تھوڑی سی تنخواہ ملتی ہے، تو میرا ارادہ تھا چھوڑ جاؤں، روز پروگرام کرتا تھا کہ پاکستان جا کے کوئی کام کر لوں گا۔ پھر میں نے آپ کی ایک تقریر سنی، میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگے آپ نے بتایا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے ایک بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی، بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کرنے جاتے تھے، اور جب اس کا رات کو انتقال ہوا صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا، دفن کر دیا، تو نبی کریم نے سویرے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ حضور نبی پاک خود رسول کریم ساری امت گنبد خضرا پہ اور نبی پاک اس قبر پہ چلے گئے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صفیں بناؤ بھائی میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا۔ حضور نے جنازہ دوبارہ پڑھا، وارث نے جنازہ نہ پڑھا ہو تو دوبارہ پڑھانا جائز ہے، حضور تو وارث ہے نا ساری امت کے، دوبارہ جنازہ پڑھا۔ کہنے لگے وہ میں نے آپ کی زبان سے کہیں وہ روایت سن لی تھی، تو 3 بجے ہوئے تھے رات کے پاکستان میں، سارے سو رہے تھے، پر میں نے گھر فون کیا، میں نے کبھی تنخواہ جنی جی نیچی گزارا کرنا جی، میں تو بڑے کام لگا ہوں سرکار کی بارگاہ میں، یہاں مسجد کی صفائی کرتا ہوں، میری تو بڑی شان بنے گی اگر رسول کریم اس بی بی کی قبر پہ تشریف لا کے مہربانی کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے میرے اوپر بھی رحم فرمائیں گے۔ تو تنخواہ تھوڑی صحیح پر نصیب تو بڑا اونچا ہے نا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعریفیں چھپا کے رکھی جائیں، پر میں نے اسے کہا میں کہ تھوڑا اونچی بول اور ذرا گنبد شریف کی طرف منہ کر کے بات کر، تاکہ گواہی ہو جائے نا، گواہی ہو جائے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی او یارو بڑا خوش بخت نہیں وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کا یہ موقع نصیب ہو، وہ تھوڑا ذوق بنائے، وہ مسجد میں جائے، مسجد کے ساتھ پیار کرے،
مسجد کے ساتھ اس کی دلچسپی ہو، مسجد میں وہ چراغ جلائے، مسجد میں وہ جھاڑو دے، وہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے، وہ دیکھے کون سی چیز ہے مسجد کی جو صحیح ہونے والی ہے اس کا خیال، اور بڑا ہی خوش بخت ہے۔ آپ یقین کریں مجھے سب سے زیادہ اس بندے سے پیار ہے جس کو فکر رہتی ہے کہ ٹائم ہو گیا میں نے مسجد کھول لی۔ کچھ ائمہ مساجد، کچھ مؤذنین، کچھ جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے بڑے وقت پہ جائیں گے، مسجد کھولیں گے، صفے بچھائیں گے، یہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں۔ یہ میرے نبی پاک کے پیارے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے کی، محلے کی مسجد سے پیار کریں، وہاں آپ ڈیوٹی کریں۔ ہمارا نہ جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ نہ کچھ سربراہی بھی لینا چاہتا ہے، بغیر سربراہی کے ڈیوٹی کریں۔ دیکھیں آپ وہاں کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں، کس طرح کر کے آپ اپنا کردار، آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہے گی۔ آپ اللہ کے گھر سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا، آپ کو بڑی ساری برکتیں، بڑی ساری سعادتیں ملیں گی، بڑی ساری نعمتیں آپ کو میسر آئیں گی۔ ایک دفعہ میں یہاں نماز پڑھ کے تھوڑا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع میں، تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا کئی دفعہ باہر گلی میں، تو 15-20 دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو 10 روپے 15 روپے بار گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے، تو میں نے ان کو، میں جانتا نہیں تھا، 2-3 دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے۔ میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا بزرگوں آپ اکثر آتے ہیں اور 10-15 روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں، پھر جدھر سے آپ آتے ہیں، یہاں تو نا بندہ رستے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کہنے لگے مولوی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کی ایک اینٹ لگ جائے، اور میرا ذہن ہے، میں غریب سا بندہ ہوں، زیادہ پیسے میں دے نہیں سکتا، تو میں نے مسجدیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی میں نے رکھ لیا، میں جاتا ہوں تو اپنے حصے کی میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے میں کتنا اچھا ذوق ہے، کتنی اچھی طبیعت ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پاس 15 لاکھ روپیہ ہو، آپ الگ سے ایک مسجد بنائیں، پٹی لگوائیں تبھی کام چلے گا؟ ان بزرگوں کے 10 روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی ہو، لیکن ایک دلچسپی کا اظہار تو ہوا نا، مسجد کے ساتھ وابستگی تو نظر آئی نا۔ تو آپ اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ پیار کریں، اس کا قرب اختیار کریں۔